سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا کی مسافتیں سمٹ چکی ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ کے زمانہ سے گزر رہے ہیں جس نے مسافتوں کو سمیٹ دیا ہے، پوری دنیا کو ایک گھر کے جیسے بنا دیا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں رہنے والوں سے آپ چاہیں بٹن دبا کر کے بات کر سکتے ہیں، کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے کروڑواں لوگ ایک وقت میں ایک دوسرے کے خیالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری معلومات بھی ہم کو مل جاتی ہیں، ایک کلک کی محتاج ہے اور آپ پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق ایک پیشن گوئی کی تھی، وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب ہو جائیں گے۔ تصور کریں کہ بازار کتنا قریب ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی پسندیدہ چیزیں ہم بک کراتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے گھر بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم غور کریں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دین کی دعوت بہت آسان ہو چکی ہے۔ آپ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں اور آپ تک دین کی یہ گفتگو پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو اس سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ باطل نظریات کو پھیلانے میں ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم حق کو پھیلانے میں سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے۔ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے کہ مکہ کی دھرتی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اترتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو صفا چوٹی پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے یا صباحہ کا اعلان کرتے ہیں۔ یا صباحہ کا اعلان کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ اس قوم کا اسٹیج تھا۔ وہاں سے جب کسی خطرناک چیز کے بارے میں باخبر کرنا ہوتا تو وہاں سے اعلان ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اس اسٹیج کو استعمال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اسی لیے جب سب کے سب آ گئے تو آپ نے ان سے پوچھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ میرے پیچھے پہاڑی کی اوٹ سے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، آخر ہم آپ کی تصدیق کیسے نہیں کریں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچایا سارے لوگوں کے اکٹھا ہونے کے بعد، اور کہا کہ سن لو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ اور جنت میں جانے کی تیاری شروع کر دو۔ تو میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا جو اسٹیج تھا اس اسٹیج کو استعمال کیا دعوت کے لیے۔ آج بھی اس زمانے کا اسٹیج سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں دعوت کے لیے کرنا چاہیے، دین کی دعوت پھیلانے کے لیے کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت پھیلانے کا کیا اجر اور ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی صحیح مسلم کی حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف بلایا اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ اس سوشل میڈیا کا استعمال کر کے دین کی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ کی باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹک احادیث پھیلاتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے کہ ہم پھیلا چکے، سوشل میڈیا پر وہ باتیں محفوظ ہو چکی، اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن جب تک وہ باتیں رہیں گی، جب تک لوگ ان باتوں کو سنتے رہیں گے، تب تک ہمارے کھاتے میں ان کا اجر، ان کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ اور کیسے پہنچے گا؟ اگر اس بات کو سن کر کے کسی نے اس پر عمل کیا، پھر اس نے دوسروں کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، اور چین بنتا گیا، ہو سکتا ہے یہ چین 1000 کا بن جائے۔ 1000 لوگ جتنا عمل کریں گے ان سب کو
اتنا ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں 1000 لوگوں کے عمل کے برابر میں ثواب مل رہا ہوگا، حالانکہ ہم قبر میں جا چکے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا غنیمت ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کا فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ آپ کے جیسے دینی جذبہ رکھنے والے ہمارے احباب تیار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا وقت بچتا ہے۔ سوشل میڈیا ہماری محنت بچاتا ہے۔ بہت سارے کاموں کے لیے ہمیں پہلے جانا پڑتا تھا، وقت نکالنا پڑتا تھا، قربانی دینا پڑتی تھی، لیکن ابھی موبائل کھول کر کے مختلف سائٹس پہ جا کر کے ہم اپنا کام گھر بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں پیسے بھیجنے ہوں، موبائل سے اپنے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ ٹکٹ خریدنا ہو، موبائل سے ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ بل بھرنا ہو، موبائل کے ذریعہ بل بھر دیتے ہیں۔ گویا کہ اس سوشل میڈیا نے ہمارے لیے وقت کی بچت کا بہت ہی آسان ماحول فراہم کیا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے جھوٹی خبروں کی بھی آج آسانی کے ساتھ تحقیق ہو جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں کتنے فیکٹ چیکر ہیں جو آج یہ کام کرتے ہیں، چونکہ باطل پرست جھوٹی خبروں کا سہارا لے کر کے باطل کو پھیلاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ چنانچہ کتنے فیکٹ چیکر ہیں جو ان جھوٹی خبروں کو چیک کر کے لوگوں کے سامنے سچ رکھتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کی نعمت کا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، سچائی کے خلاف، ان خبروں کو چیک کر کے دنیا کے سامنے عام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سوشل میڈیا کے فوائد میں ایک اہم فائدے کی طرف دھیان دیں کہ رشتہ داروں سے رابطہ اور کنٹیکٹ آسان ہو گیا ہے، تو سارے فائدے نظر انداز کر دیں، صرف یہی ایک فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ فاصلے سمٹ گئے، پیاروں سے ہم قریب ہو کر کے باتیں کر لیتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر کے اس سے گفتگو کر لے رہی ہوتی ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر کے اس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک بیٹی اپنے باپ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دراصل سوشل میڈیا کی نعمت کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے آتھینٹک نالج تک پہنچنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ ایک سمندر ہے، گوگل ہمیں ہر طرح کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گوگل میں الٹپ نالج بھی ہے، غلط نالج بھی ہے، لیکن اسی گوگل میں اچھے سورسز بھی ہیں جہاں سے ہم آتھینٹک نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری اس سورس تک پہنچ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو سوشل میڈیا ذہنی تفریح کا ایک بہترین سامان ہے۔ انسان اپنی ذات میں پنپ رہے جو منفی جذبات ہوتے ہیں، نگیٹو خیالات ہوتے ہیں، ان کو بھی آدمی شیئر کر پاتا ہے تاکہ راحت محسوس کر سکے اور اس کے بارے میں لوگوں سے مشورے کر لے سکے۔ کسی بھی معاملے میں اپنی ذاتی رائے وہ کھلے طور پر پیش کر پاتا ہے اور سب کے سامنے شفافیت کے ساتھ اپنی رائے رکھنا اس کے لیے آسان ہو پاتا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرنے کی بھی اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں خود اپنی صلاحیتوں اور اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو پاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے پوسٹ کے ذریعہ، جس سے کبھی کبھار ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہمارے اندر جو اعتماد ہے اس اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اندر آگے بڑھنے اور ہمت پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ کبھی کبھار ہمیں
جاب بھی مل جاتا ہے، اچھی ملازمت مل جاتی ہے، اسے استعمال کر کے ہم اپنا پروجیکٹ تیار کرتے ہیں۔ تجارت پیشہ افراد کو دیکھیے کہ اس سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی تجارت کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی ایسی مشہور کمپنی دنیا کی نہیں ہوگی جو اپنے پروڈکٹ کا پرچار سوشل میڈیا پر نہ کرتی ہو۔ اسی سے سوشل میڈیا کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ سماج اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ وطن میں جو مسائل پیش آتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا کی برکت سے ان کی فوری جانکاری مل جاتی ہے اور ان پر قابو پانے کے لیے بھی ہم آسانی سے مناسب حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ ہم دنیا اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کی ثقافتوں کو، وہاں کی تہذیبوں کو آسانی سے جان سکتے ہیں، اور کس ملک میں کیا پیش رفت ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے فوائد ہیں۔